لوگ کہتے ہیں جناب میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، میرے اوپر کون سی مصیبت آ گئی ہے، کون سا عذاب آ گیا ہے؟ جب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اسی طرح گناہ پہ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، سر عام گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس گناہ پہ جلد پکڑتے ہیں اور دنیا میں سزا دے دیتے ہیں۔ مثلا ایک گناہ، مردوں میں ایک گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ داڑھی رکھنا، یہ نبی کی سنت ہے، ہم اسے سنت کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام سنت نہیں ہے، یہ سنت موقدہ، بعض علماء نے اسے سنت موقدہ کہا ہے، اور بعض علماء نے، بلکہ اکثر علماء نے داڑھی رکھنا واجب قرار دیا ہے۔ اب جو مسلمان نبی کا امتی بھی کہلواتا ہے، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی سمجھتا ہے، اور نبی کی اس سنت کو ترک کر دیتا ہے، سر عام گھومتا پھرتا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو یوں سمجھ لیں اعلانیہ گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ پکڑتے ہیں، سزا دیتے ہیں، پکڑ کی صورت کوئی بھی ہو۔ اور اسی طرح عورتوں میں ایک گناہ جو اعلانیہ، جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا آج کے دور میں، وہ بے پردگی اور بے حجابی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں پہ حجاب اور پردہ فرض کیا ہے۔ آج کل کی عورتیں تو کیا، اللہ رب العزت نے جب پردے کا حکم دیا، سب سے پہلا جو خطاب کیا اللہ نے اپنے محبوب کی بیویوں کو کیا، اپنے محبوب کی صاحبزادیوں کو خطاب کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، تمام عالم کی مسلمان عورتوں سے کہہ دو، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کر کے گھر سے باہر نکلیں۔ تو پہلا خطاب اللہ نے ان پاک ہستیوں کو کیا ہے، پاک عورتوں کو کیا ہے، جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے عرشوں سے، ان کی پاکیزگی کے پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلے انہیں حکم دیا کہ تم بھی جب گھر سے باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلو، اپنا چہرہ چھپا کے نکلو، کسی غیر مرد کی نگاہ تم پہ نہ پڑے۔ اور آج کل کی عورتیں بے پردہ ہو کے، بے حجابی سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں سر عام پھرتی ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتی۔ تو یہ سر عام اعلانیہ جو گناہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے رب کے عذاب آ رہے ہیں، اور بھی بے شمار گناہ، اگر گننا شروع کر دوں تو وقت کم ہے۔ یہ جو آج کل عذاب آیا ہوا ہے، کبھی حادثات ہوتے ہیں، اور جناب کبھی زلزلے آتے ہیں، اور بارش جب ضرورت ہو تو مانگ کے تھک جاتے ہیں، اللہ بارش ہی نہیں دیتا، اور جب ضرورت نہیں ہوتی بارش اتنا آتی ہے کہ ہم رو جاتے ہیں، پھر بھی بارش بند نہیں ہوتی۔ سوچنے کی بات ہے، 2 مہینے لگاتار بارش ہو رہی ہے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اللہ بارش ہی نہیں روک رہا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ ہم تو کہتے ہیں گناہ کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، کون سا عذاب آ گیا؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کون کوئی دیکھ رہا ہے؟ اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے باوجود بھی ان ربک لبالمرصاد، اللہ اپنے بندوں کی طاق میں ہے، گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی جرم کر رہا ہے تو اللہ بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ 2 مہینے ہو گئے بارش ہو رہی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا،
سیلاب کی صورت بن گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے، اور بارشوں سے بھی پہلے جس مال پہ ہمیں ناز ہوتا ہے کہ جناب میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، میرے پاس اتنی گائیں ہیں، میرا اتنا مال ہے، میرے اتنے ڈنگر ہیں، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، یہ جو جانوروں میں بیماری آئی، اربوں کے جانور ضائع ہو گئے، یہ دراصل اللہ دکھا رہا ہے جب میں پکڑتا ہوں تو یوں پکڑتا ہوں، یہ عذاب جانوروں کے لیے نہیں، یہ دراصل عبرت ہے انسانوں کے لیے، یہ عبرت ہے، یہ ایک تنبیہ ہے گناہ گاروں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ اربوں کے جانور اللہ نے ضائع کرا دیے، ہلاک کر دیے، اور پھر بارشیں شروع ہوئی تو بارشیں ختم نہیں ہو رہی، اور پھر سیلاب آیا۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، پھر بھی بچے ہوئے ہیں۔ راجن پور کے علاقوں میں جاؤ، تونسے کے علاقے میں جاؤ، سیلاب کی ایسی صورت ہے، ہم روزانہ خبریں سنتے ہیں کہ جناب سیلاب میں فلاں کا گھر تباہ ہو گیا، سیلاب میں 20 بندے بہہ گئے، سیلاب میں 50 بندے ہلاک ہو گئے، اور حقیقت یہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف تباہی اتنا نہیں ہے، بلکہ تباہی اس حد تک ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سیلاب میں بہہ چکے ہیں، ایک دو گھر نہیں بلکہ بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں۔ ایک دوست ہیں تونسا شریف میں، وہ بتا رہے تھے قریب قریب کی بستیاں ان کے ہاں، ایسی بستیاں بھی ہیں جن میں 100 گھر ہیں، ایسی بستیاں بھی ہیں جن میں 200 گھر اکٹھے ہیں، سیلاب کے ریلے نے سب کو تہس نہس کر دیا۔ جب 200 گھر سیلاب میں بہہ جائیں، نقصان کتنا ہوا، مالی طور پر بھی اور جانی طور بھی کتنا نقصان ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کون سا عذاب آ گیا۔ بھائی ہم اس پہ توبہ کریں۔ اس وقت پوری امت جب تک توبہ پہ نہیں آئے گی، اپنے گناہوں پہ استغفار نہیں کرے گی، اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرے گی، اس وقت جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلی امتوں کے جو قصے بیان کیے ہیں، ان کے جو تذکرے بیان کیے ہیں، وہ دراصل ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ ہم سے پہلے ایک قوم تھی، بڑی لاڈلی قوم، بڑی پیاری قوم، جن کو قرآن نے بنی اسرائیل کہا۔ بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے ہاں بڑی لاڈلی قوم تھی، اور تھے بڑے بھولے بھالے لوگ، جو بھی ذہن میں آتا زبان پہ لا دیتے تھے۔ ذہن میں آیا کہ ہم کھانا نہیں پکائیں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، اللہ ہمیں آسمان سے کھانا بھیجے۔ لاڈلی اتنا، اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ اتار دیا۔ انہیں پانی کی ضرورت پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا پتھر پہ، 12 چشمے اللہ رب العزت نے نکال دیے۔ 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ چن لیا۔ لاڈلی اتنا، جب وہ دھوپ میں چلتے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمیں دھوپ ستاتی ہے، اللہ سے کہو آسمان کے بادل ہم پہ سایہ کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات بھی مان لی، جب دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے بھی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ اور قرآن پاک نے وجہ بیان کی کہ اللہ رب العزت کی ہاں اتنی لاڈلی قوم، جو کہتے اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے، مگر پھر وہ تباہ کیوں ہوئے، ہلاک و برباد کیوں ہوئے؟ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور بے شمار مرتبہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ بھی قبول کی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے کلیم، اپنی قوم کو لے کے جاؤ، فلاں جگہ پہ فلاں شہر میں ایک قوم بستی ہے جو بڑے سرکش ہیں، بڑے باغی ہیں، ان سے جا کے جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے
انہیں ترغیب دی، انہیں سمجھایا اور ساتھ لے کے نکلے۔ جب وہاں پر پہنچے نا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، اس شہر تک پہنچے، دیکھا کہ بڑا شہر ہے، بڑا عمدہ قسم کا شہر ہے، بڑی اونچی دیواریں ہیں اور بڑے بنگلے ہیں، بڑے مضبوط قلعے ہیں، بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس۔ تو قوم دیکھ کے پریشان ہوگی، بزدل بن بیٹھی، کہنے لگے یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان سے لڑنا، ہم تو نہیں لڑ سکتے ان سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اللہ رب العزت کا حکم ہے، ان سے لڑنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے۔ جب تم اللہ کا نام لے کے اس کی کبریائی کو بلند کر کے، اس کی عظمتوں کے نعرے لگا کے تم اس شہر میں داخل ہوو گے تو اس کی ساری طاقتیں، اس قوم کی ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ بار بار سمجھاتے رہے مگر اکڑ گئے، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، ان سے جا کے جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم شہر کے باہر بیٹھے ہیں، جب تم فتح کر کے آ جاؤ گے نا پھر ہم تمہارے ساتھ چل دیں گے۔ تو اتنی نافرمان قوم بن گئی۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس طرح ہو گئے کأنہم لا یعلمون، جس طرح جانتے ہی نہیں، نا واقف ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب مسلط کیے۔ آج بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، رب کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 25ویں پارے سورہ شورى میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت تمہارے پاس پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وگرنہ تو بہت سارے گناہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ مصیبت عذاب تمہارے اپنے گناہوں کی بدولت آتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن جس گناہ پہ پکڑتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر جب پکڑتا ہے تو اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، پھر اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ عذاب کو کوئی ٹال سکے۔ تو آج بھی یہ جو مصیبت اور پریشانیاں اور یہ سیلاب کی صورت اور جتنی بھی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اس کا بہترین اور اس کا جو سب سے بڑا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر پوری امت بن کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں کہ جس امت کو اللہ رب العزت نے استغفار دیا اور جس بندے کو پتہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، پھر وہ پریشانی میں ہے، کسی عذاب میں مبتلا ہے، فرمایا اس سے بڑا منافق اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ استغفار بھی موجود ہو، معافی کی صورت بھی موجود ہو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو، پھر بھی بندہ استغفار نہ کرے، توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، فرمایا اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی گروہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ جب تک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ میرے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اور جب تک تیری امت کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. معلوم ہوا ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، جرم بھی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ استغفار نہیں کر رہے، اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہو رہے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے، اس لیے عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں، عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں. اس لیے آج صدق کے دل سے ہم مسجد میں جتنے لوگ جمع ہیں، صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار. مسجد سے جا کے بھی دیکھیں، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کہتے رہیں یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ. ہم رسمی توبہ کرتے ہیں. کیا ان جملوں کے بعد جب کوئی مسلمان اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر، سیلاب اور زلزلوں کو دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، کیا اس توبہ کے بعد وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے؟ کیا اس توبہ کے بعد وہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہے؟ کیا اس توبہ کے بعد وہ اپنی زمین کا عشر نکالنے لگ گیا ہے؟ کیا اس توبہ کے بعد مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ دینے لگ گیا ہے؟ کیا اس توبہ کے بعد نیکی پہ آ گیا ہے؟ کیا اس توبہ کے بعد مسجدیں آباد ہو گئی ہیں؟ کیا اس توبہ کے بعد اللہ کے گھروں میں رونق آ گئی ہے؟ کیا اس توبہ کے بعد ہم نیکی کے راستے پہ چل پڑے ہیں؟ کیا اس توبہ کے بعد ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے ہیں؟ کیا اس توبہ کے بعد جس بندے نے قرض لیا ہوا ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں پھر رہے؟ کیا اس توبہ کے بعد جس کا پنجہ مضبوط ہے وہ غریب پہ ظلم نہیں ڈھا رہا؟ کیا اس توبہ کے بعد مالدار کمزور اور غریب اور مزدور کا حق نہیں کھا رہا؟ معلوم ہوا ہماری توبہ یہ رسمی ہے، محض زبان پہ ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. توبہ تو تب ہے کہ توبہ کے بعد 5 وقت کے نمازی بن جائیں، توبہ کے بعد مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ دے، توبہ کے بعد رب کے حقوق بھی ادا ہوں، توبہ کے بعد جو ظلم کا بازار گرم ہے انصاف میں بدل جائے. پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں توبہ بھی ہوئی ہے اور توبہ قبول بھی ہوئی ہے، پھر رب کی طرف سے آنے والا عذاب بھی ٹل جائے گا. توبہ ہو، صدق کے دل سے ہو.